میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام. سوال یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو کیا کرنا چاہیے انفرادی طور پہ. میں کیا کر سکتا ہوں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو آپ جو بھی اس کا یعنی نتائج کو اچھا کرنے کے لیے ایک فرد واحد کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ جو ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک مومن کو جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں حد العزیز نہیں ہونا چاہیے. حد العزیز کا واقعہ سنا آپ نے؟ نہیں. ایک صاحب جو تھے وہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی پانی کنارے دریا کنارے. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تم ذرا سا مجھے دریا کے اس پار پہنچا دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا. انہوں نے کہا ہاں بالکل چلیے. تو وہ ان کو لے کے پہنچے تھے. آدھے راستے میں پہنچے تو کسی نے ان کو پھر آواز لگا دی کہ ارے بھائی ذرا سا تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ پھر واپس لے کے آ گیا کشتی. تو بڑھیا نے کہا کہ بھائی کم سے کم مجھے دریا پہ ادھر اتار دیتے پھر ان کا کام کر دیتے. تو انہوں نے کہا میں تو حد العزیز آدمی ہوں کسی کا دل نہیں توڑتا. تو ہمارے یہاں حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ ولا تکن امعا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی جو بات کہی اس نے کہا نہیں آپ بھی ٹھیک. یعنی وہ ایک مشہور کریکٹر ہے عربی میں جیسے ہمارے یہاں ملا نصیر الدین یا اس طرح کے ہوتے ہیں شیخ چلی وغیرہ کے طرح کا. اس کا وہ تھا کہ وہ قاضی تھا وہ ملا ان کا نام تھا جوہا. تو وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو. تو دوسرے نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مطلب یہ کہ صحیح کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم بھی صحیح کہتے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایک ہی وقت میں صحیح بھی کہہ رہے ہیں غلط بھی کہہ رہے ہیں. کہا تم بھی صحیح کہتے ہو. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی طور پر مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ حق اور باطل کے معاملے میں ہمارے اندر اتنی سمجھ اور اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ غلط بات ہے تو غلط ہے, صحیح بات ہے تو صحیح ہے. یعنی اگر ہم فرض کیجیے ہمت نہ کر سکیں کہنے کی مثلا یا اس کو ہم نہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں تو کم سے کم اتنی پہچان تو ہمارے اندر آنی چاہیے کہ بھائی یہ بات یہ غلط ہے جو کہی جا رہی ہے. لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کہتا بھائی مائنڈ یور اون بزنس ہوتا نا, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑیے ان باتوں کو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ. آج کل تو ہمارا معاملہ اتنی رواداری کا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار دیکھیے نا بات یہ سب ٹھیک ہے. ابھی قادیانی وادیانی کا مسئلہ بھی آپ نے خامخواہ پیدا کر دیا ہے. نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. وہ فلاں عالم نہیں بھائی دیکھیے نا دو چار اچھی باتیں بھی تو کرتے ہیں نا. تو ہمارا جو یہ رویہ بن گیا ہے اسلام کے معاملے میں ٹالرنس کا, اور یہ جو ہوتا ہے جس کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ رواداری, جی یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس معاملے میں ہمارا موقف جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں اس کو کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں, میں کھل کے اس کے مقابلے میں اسٹینڈ نہیں لے سکتا ہوں, یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے, کمزوری ہو سکتی ہے. لیکن اتنا تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ یہ بات جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح ہے. یعنی صحابہ کے زمانے میں جو آپ کو رویہ ملے گا وہ یہ بالکل ایسے صحابہ ملیں گے آپ کو, دونوں مل سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کو غلط دکھ رہا ہے لیکن اس کے معاملے میں وہ خاموش ہیں مثلا, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط نہیں ہے. اور کچھ وہ ہیں جو کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں کہ نہیں یہ تو غلط ہے, ہم غلط کہیں گے. تو یہ دو رویے تو ہو سکتے ہیں ہمارے. لیکن آج جو تیسرا رویہ بن گیا ہے کہ بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل تو غلط سے ہی کام چلتا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ جملہ بالکل مشہور ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ تجارت میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, فلاں چیز میں اس کے بغیر کام نہیں چلتا, وکالت میں اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہم نے یہ طے کر لیا. تو اتنا تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ یہ بات غلط ہے. اب اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیویجول طور پر میں نے کر لیا اب کیا کروں, تو ہم دوسرا کام کہیں گے. ہم کہیں گے بھائی پھر ہمیں اپنی تھوڑی سی جمعیت بڑھانی چاہیے تاکہ اجتماعی طور پر ہمارے اندر کچھ کہنے کی طاقت پیدا ہو. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے اور احساس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں, وہ جو اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جی سنا ہے آپ نے یہ کس نے کہا تھا, یاد ہے, پتا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں, ہم تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے کہا. یہ حالی نے کہا تھا. جو مطلب یہ ہے کہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا, سر سید انگریزوں سے متاثر ہو گئے تھے اور یہ تھا کہ بھائی انگریزی ترقی کے لیے انگریزی بھی ضروری ہے, انگریزی درس سب چیزیں ضروری ہیں. تو اس وقت حالی نے کہا تھا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ٹھیک,
لیکن جب اقبال کا زمانہ آیا تو اقبال نے یہ کہا کہ زمانہ باتو نسا تو زمانہ ستیز، تم زمانے کے ساتھ نہیں چلو، زمانے کو اپنے ساتھ چلاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ بات کہنا کہ بھائی سب کے ساتھ ہم سب، ارے بھائی سب کو خوش رکھو، سب کو مطلب کرتے رہو، تو خوش رکھنے کا ایک مطلب یعنی رواداری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا آپ کو اس کا کوئی اختلاف ہے یا اس کا دین الگ ہے، اس کے بارے میں آپ اس کو اجازت دیں کہ ٹھیک ہے تم جو کرو، وہ تو ایک الگ بات ہوئی۔ لیکن ہم یہ کہیں گے بھائی جیسا آج کل آپ دیکھیں گے نا، ہمارے یہاں جہاں پہ جتنے اردو کے پروگرام آتے ہیں ریڈیو پہ، اس میں اب واجبات نشر و اشاعت میں سے یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آداب، سلام، ستیکال اور فلاں فلاں دو چار پرنام سب کہیں، جب ہم جا کے گویا رواداری دکھائیں گے، اس کے بغیر ہمارا پروگرام جو ہے وہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی آدمی، اچھا دوسرا آدمی آتا ہے تو ایک کافر کے لیے اس کے لیے السلام علیکم کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہم کسی کو کہیں کہ بھائی رام رام تمہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا تو شرک کا مسئلہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ رواداری کو ہم اگر اس طرح سے ہضم کر رہے ہیں کہ بھائی سب چلتا ہے، یہ غلط ہے۔ اتنی پہچان تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور کوشچن؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج کی جو ٹاپک تھی یہ مسجد زرار پر، یہ تو بیسیکلی ایک منافقوں کی ایک گروہ تھا جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اسی کے مد نظر اگر آپ دیکھیں آج کے ان حالات میں اگر کوئی حکومت جو بغض رکھتی ہے مسلمانوں کے خلاف، یا سمجھیں کہ جو نفرت کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ کیا محرم بھائی رواداری بھی رکھنا چاہتی ہے مسلمانوں سے، تو ان حالات میں اگر کوئی حکومت ایک پلاٹ الاٹ کرتی ہے آپ کو، یا جگہ الاٹ کرتی ہے مسجد کو، یا مسجد بنانے کی اجازت دیتی ہے آپ کو، تو کیا ایسی مساجد میں بھی عبادت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے خیر وہ یعنی دو الگ الگ باتیں ہیں۔ میں اس کو اگر آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں کہ ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو، ایک ہوتا ہے ڈی جیورو، مطلب ایک ہوتا ہے کہ عدالتی طور پر بھی ایک کام صحیح ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ واقعات کے مطابق ایک کام ہو گیا، اب اس کو آپ کیا کریں گے۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ مثلا فرض کیجئے کہ بادشاہ ہے، ظالم ہے، حکومت اس نے قبضے کر کے لی ہے اور ظالم قسم کا بھی ہے، لیکن اس نے قاضی متعین کیا ہے، اور اس قاضی نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں نکاح پڑھوایا۔ تو یہ جو قاضی نے نکاح پڑھوایا، کیا اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ جی یہ مسئلہ ہے نا۔ اب سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے اس کے نکاح کو پڑھانے کو قبول کر لیا تو دوسرا آدمی کے صاحب اس کا مطلب آپ نے ان کو لیگل مان لیا، اس کا مطلب وہ حق پہ ہو گئے۔ حق پہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان کی بعض چیزوں کو ایک ضرورت کے طور پر قبول کرنا بالکل دوسری چیز ہے، دونوں فرق ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو زندگی کی بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب یہ کہ متاثر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا اس معاملے میں بہت خاص طور سے یہ مسلک رہا ہے، اور یہ بہت کلیئر مسلک تھا ان کا، کہ ہم بعض چیزوں میں بالکل مخالف ہیں کہ یہ حکمراں صحیح ہیں، لیکن ان کے حکمرانوں کے بعض کام جو ہوں گے، بس انہوں نے کسی کی تنخواہ متعین کر دی ہے، کسی کو مطلب یہ کوئی انہوں نے اس کا مطلب یہ کہ کر دیا ہے، تو ان چیزوں کو ہم اس طرح سے قبول کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو لائسنس ٹو کل دے دیا ہے، لائسنس ٹو مطلب یہ کہ بھی حق دے دیا ہے، یہ نہیں ہوگا، دو الگ الگ چیزیں۔ جی کوئی اور کوشچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک یہ کوشچن بھی اسی طرح آتا ہے کہ یہ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری مساجد ہیں جو کہ جن میں ان 4 صلاحیتوں میں سے کوئی نہ کوئی جو آپ نے 4-5 باتیں رکھی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ان میں ہوتا ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس مسجد میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ تو جو ہمارے ہاں جو بہت سارے جو مسالک ہیں وہ اسی بیس پر اسی آیت کو ریفرنس کر کے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی مسجد میں جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو کیا رواداری کرنی ہے ہم نے یا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی بیان کر دی ہے جو گویا ہمارے لیے اجتماعیت کی اہمیت کو بتاتی ہے ان سب چیزوں کے باوجود۔ اور ظاہر ہے کہ نماز دیکھا جائے تو ہماری انفرادی زندگی میں یا چھوٹی سے لیول پہ اجتماعیت میں سب سے بڑا سمبل ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ سلو خلف کل برن بفاجر، تم نماز پڑھ لیا کرو ہر نیک کے پیچھے بھی اور برے کے پیچھے بھی. تو نماز تمہاری ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی، ان کی نماز ہوئی نہ ہوئی اللہ جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا میں اپنے طور پر تو اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا برے لوگوں کے ساتھ بھی، جہاں تک کر سکتا ہوں. فرض کیجئے یعنی اس کو مطلب یہ کہ میں ڈویژن کا ذریعہ نہیں بناؤں گا کہ انہوں نے کہا بھائی ایک مسجد ہم نے بنا دی ہے، ابھی ایک مسجد جو ہے دوسروں نے مطلب بنا لی اس کے مقابلے میں، کہ بھائی ہماری جواب ان کا اینٹ کا جواب ہم کہتے ہیں نا پتھر سے دیں گے. وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اپنی نیت اس معاملے میں یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اجتماعیت کو برقرار رکھیں. تو اسی لیے ایک حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جماعت میں رہنا جو ہے یہ رحمت کی بات ہے، اور تفریق میں ڈال دینا عذاب کی بات ہے. تو ہم اپنے طور پر اس کو عذاب کو اور نہ بڑھائیں. یعنی ہے وہ اپنی جگہ پر اور اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ اس میں ایک درجہ ہوگا جس میں آپ جا سکتے ہیں. اب ایک مثلا جیسے آتا ہے کہ علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ ایک آدمی ہے جو مسجد ہے اس کے اندر کھلے عام مطلب یہ کہ مطلب بدعتوں کی بات ہو رہی ہے، کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے، یا فسق و فجور کی دعوت ہو رہی ہے، تو وہاں ہم نہیں جائیں گے. مطلب وہاں پر جانا جو مناسب نہیں ہوگا. لیکن ایسی مسجد ہے جس میں مطلب یہ کہ ہے باتیں خراب لیکن یہ کہ اتنی زیادہ کھل کے نہیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پر ہم نماز پڑھ لیں گے. باقی ان کا اور کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں شریک نہیں ہوں گے. فرض کیجیے جیسے آج کل یہاں بہت سے پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی تھوڑا سا ہماری حد بندی اس معنی میں رہے گی کہ ہم اس حد تک شریک ہو جائیں کہ جو مشترکہ دین کا حصہ ہے اس پہ عمل کر لیں ان کے ساتھ، لیکن باقی حصے میں ان کے ساتھ نہ ہو. صحیح. میرا سوال ایک ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. جی ہلو. جی بولیے. سوال کیا بلکہ کلیریفیکیشن ہے. تو جیسے ابھی شاہ جی نے کہا کہ آلموسٹ ہر مسجد میں سے کوئی نہ کوئی ایک فیکٹر تو شاید ملے گا، لیکن اب اس کے علاوہ آج کل یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ بھائی ایسی مسجد جس میں ان چاروں میں سے کوئی بھی فیکٹر نہیں ملا تو اس میں سے کون سا ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے واقعتاً ہمیں پھر اس کو روکنا ہوگا. اس میں وہ یہی سمجھا جائے گا پھر کہ جو تفریق ڈالنے والا یا جو پرواز چڑھانے والا یا کہ نیت والی ہے تو بندہ جانتا ہے کسی نے نیت سے مسجد بنا. نہیں اس میں اصل میں خیر وہ اب یہ تو ایک دوسرا ایشو ہے اصل میں، چونکہ مسجد پہ ہماری ساری بات گھوم پھر کے آ گئی. دیکھیے مسجد میں دو قسم کے فرقے ہیں. ایک فرقہ تو وہ ہے جو فقہی اختلافات کا ہے، حدیث مسجد ہے وہاں پہ رفع دین کرتے ہیں مثلا، زور سے کہتے ہیں. ایک دوسری مسجد ہے وہاں بالکل کوئی اگر زور سے کہہ دے تو اس کو برا مان جائیں گے، مثلا اس پہ لوگ نکل لگیں گے. تو اس میں تو یہ اختلاف تو شرعن گنجائش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ اس کے قائل ہیں دوسرا اس کے قائل ہیں، دونوں شریعت کے اندر ہیں. اصل خرابی یہ ہے کہ میں دوسرے کو اس طریقے سے نماز نہ پڑھنے دوں. مثلا میری مسجد میں کوئی آ گیا تو میں کوئی سوال ہی نہیں، آپ رفع دین نہیں کریں گے مثلا، یا رفع دین والے نے دوسرے کا جب تک آپ نہیں کریں گے میں آپ کو مسجد نہیں پڑھنا. یہاں سے اختلاف یہاں سے شروع ہوگا. جی تو اس میں تو مطلب یہ کہ گنجائش ہمارے پاس موجود ہے. اصل مسئلہ جو جس فرقے کو ہم زیادہ برا سمجھتے ہیں وہ ہے عقیدے کا. جی یعنی عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی اختلاف بنتا ہے، اب مثلا کیا قادیانیوں کی مسجد ہے، میں وہاں جا کے نماز پڑھوں، نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، رکوع سیدھا بالکل ویسی وجہ سے ہمارا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ایک دن نبی کو ماننے کے بعد آپ کے بعد ایمان کا مسئلہ اور عقیدے کا مسئلہ ہے. جی تو وہاں پر مطلب یہ کہ وہ فرقہ جو ہوگا وہ مطلب یہ کہ چاہے وہ اسلام کا 50 دفعہ نام لے لیں وہ اسلام کا نام نہیں ہوگا. تو دونوں میں ہم فرق کرنا چاہیے. تو چلے میں ایک اور سوال کروں گا. تو پھر اس کا مطلب ہے اگر ہم اہل سنت میں سے ہیں تو شیعہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا ہمارے لیے الاؤڈ ہے؟ دیکھیے اس میں کسی نے نہیں کہا کہ نہیں پڑھ سکتے آپ. ٹھیک، یعنی اچھی بات ہے کہ نہیں اس کو ایک الگ بات ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس میں کہیں وہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. بس اب میں مثال دے رہا ہوں. شیعوں کے ہاں بعض دفعہ جماعت ہوتی ہے لیکن جماعت ان کے یہاں جو ہے 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، بس یہ مغرب عشاء ساتھ میں. جی آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا تھی، آپ نے ان کے ساتھ پڑھ لی، پڑھ لیجیے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اگر وہ عشاء ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں پڑھیے اسے. یا یہ کہ اس میں اور کوئی ایسا عمل وہ کرتے ہیں جو مثلا نماز کے بعد یا نماز کے درمیان میں حضرت علی کا نام لے رہے ہیں یا اس میں اور کوئی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ آپ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، جزاک. جی ٹھیک. کوئی اور میرا ایک کوشچن سوال ہے؟ ہے.
جیسے ڈاکٹر جی صاحب نے کہا کہ جو 4 ایلیمنٹس بھی اس میں آپ نے بھی اپنے سوال میں اس 4 ایلیمنٹ کو جوڑا، تو اس میں اکثر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسلامک آرگنائزیشن کی بات کی مسجد کو چھوڑ کے، جس میں انسان اور پھر ہیومنٹی کے بھی ویلفیئر کی باتیں ہوں، لیکن جب ایک بار اسلامک آرگنائزیشن بن جاتی ہے تو ان کے اپنے بھی آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ جو کمیونٹی یا انسانوں کے ویلفیئر کی ہو اور وہ ٹکراتی ہے اسلامک آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو سے، تو اکثر حضرات یہ جو چلاتے ہیں آرگنائزیشن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پر مت آئے کریں، کہ اگر آپ ہمیں جو صلاحیں دیتے ہیں کیا وہ ان کو برا تو نہیں کہتے پر ان کو سمجھ میں آتی ہے سب چیزیں، لیکن اگر آپ اس گھر کے اس مسجد کے قریب رہتے ہیں یا لوکیلٹی کی ہے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ مشورے دیتے ہیں تو آپ یہاں مت آئے کریں، تو وہ بندہ 5 وقت کی نماز سے بھی چلا جاتا ہے، پھر مصلحتاً وہاں پر پھر چپ کر کے رہنا پڑتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ مطلب یہاں سے اس سوال سے متعلق تو بات نہیں ہے، لیکن وہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو اختلاف ہے وہ اس کے 3 درجے ہیں اصل میں حدیث میں. وہ خاطوں سے عمرہ کے بارے میں ہے کہ جو غلط قسم کے جابر حکمران بدماش قسم کی حکمرانی ہوگی اگر تو مسلمان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو آپ نے 3 درجے بتائے. پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ غلط کریں تو آپ کھل کے انکار کر دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کھل کے اپوز کر دیں انہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو سب سے سیف حصہ ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اللہ کے یہاں بہت معتبر ہے. لیکن دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ نے کھل کے برا نہیں کہا لیکن ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، یعنی آپ نے ان کی بات کو برا سمجھا، زبان سے کہہ بھی نہیں سکے، خاموش رہے، تب بھی آپ نے فرمایا کہ پھر بھی انسان بچ گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تیسرا درجہ جو خطرناک ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ غلط کام بھی ہو رہا ہے لیکن آپ نے ان کے ساتھ شریک بھی ہو گئے. اب جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ مطلب یہ کہ ہمارے حکمراں جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں ایک آپ کو طبقہ وہ ملے گا، بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار کی خاطر سب برداشت کر لو، سب کے جوتے مطلب یہ کہ پکڑ لو، سب کو باپ بنا لو اور جو وہ کہنا ہے وہ کہنا شروع کر دو تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس درجے تک ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے. باقی یہ کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں آنے دیں گے، آپ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے مثلا آپ نے، اور دل میں آپ اس کو برا سمجھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کم سے کم گنجائش ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آرگنائزیشن، تو جب بھی کوئی نئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو کیا وہ مطلب گنجائش ختم ہو جاتی ہے نئی آرگنائزیشن بنانے کی، یا کیونکہ آپ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں ایک نئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں تو کس سٹیج پر آ کر ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جائے؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظام جو ہے ہائیارکی کے ساتھ بنا ہو کہ مطلب کہ خلیفہ وقت ہے اور وہ سارے نظام جتنے بھی دین کے ہیں وہ سب کی ذمہ داری کو تقسیم کرتا ہے تو وہ تو آئیڈیل ہے نا. تو وہ آئیڈیل تو اس وقت نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو یہ سچویشن ہے نا کہ آپ اپنے طور پر ایک مسجد بنا رہے ہیں، دوسرا ایک اور بنا رہا ہے، تیسرے نے ایک آرگنائزیشن بنا لی. اچھا پھر آرگنائزیشن کا ایک مطلب یہ کہ آپ کے اپڈیٹ آپ کی جو ہے انیشیٹو ہے آپ کا، لیکن آپ چاہ رہے ہیں تعلیمی کام کریں گے، دوسرا کہہ رہا ہے میں سماجی کام کروں گا، چوتھا کہہ رہا ہے کچھ اور کام کروں گا. تو اس میں تنوع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں تنوع میں مسئلہ کب پیدا ہوگا؟ جب وہ تنوع جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے والا بن جائے. مثلا میں دوسرے کی کاٹ کرنے کے لیے بناؤں گا، دوسرے کی کاٹ کروں گا، وہاں سے خراب ہوگا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر فرض کیجئے کہ اپنا کام کر رہا ہوں اور دوسرا کام کر رہا ہے اور مجھے موقع مل رہا ہے تو اس کا تعاون بھی کر رہا ہوں، مثلا اس کے کام میں تعاون بھی کر رہا ہوں، تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں، کیونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس جتنے بھی گروپ ہیں، اب مطلب یہاں پہ دیکھیے نا، خود ہم کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ مطلب 10-50 ملکوں سے مسلمان آئے ہیں. اب ایک صومالی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنا گروپ الگ مسجد بنائے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اگر وہ یہ کہ صاحب اس میں افغانی نہیں آ سکتا مثلا نماز پڑھنے، وہاں سے خرابی ہوگی. مثلا فرض کیجیے، یا مثلا آپ نے کہا بھائی اب مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جمعہ جو ہے ہم جمعے کے دن کریں گے، اور کہا میں اتوار کے دن کروں گا آج ان کی مخالفت میں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر نہیں ہوتی ہیں تو تنوع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فقہ میں جو ہم نے گنجائش رکھی ہے، شریعت نے دی ہے، وہ اسی لیے دی ہے کہ اگر آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور سنت میں 3-4 طریقے ہیں تو تنوع ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جہاں تک تعاون ہو سکتا ہے وہاں تک کریں گے، اور اس کے بعد وہ کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل میں ہمارے یہاں 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کام شروع کرتے ہیں
تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک کسی نے اسلام میں خدمت یہ انجام نہیں دی، ہم انجام دے رہے ہیں، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یہ کام۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام ہم کم کرتے ہیں لیکن اس کا شو اتنا ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ صاحب اس سے بڑھ کر کوئی آج تک کام ہی نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نہ کریں اور اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق کام بھی کریں اور اس کے ذریعے سے اس کو آگے بھی بڑھائیں، اور دوسرے اگر اس کام کو کر رہے ہیں ان سے خوش بھی ہوں، مطلب اس کام کو کرنے والے اگر فرض کیا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرا خدمت کر رہا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ میری دکانداری خراب کریں گے آپ میری؟ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہی ہوگا نا کہ مطلب دکانداری ہے نا پھر تو میری، لیکن اگر آپ بھی اسلام کی خدمت کریں تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی آپ اور کیجئے کہ 1920 میں اس کے حالات پہ آپ غور کریں، ہندوستان، پاکستان، مصر اور عالم اسلام سارا، اس وقت اسلام کے نام لینے والے کتنے لوگ تھے؟ یعنی آپ نام گن سکتے ہیں چند کے اندر، بہت زیادہ نہیں جانا پڑے گا آپ کو، 10-15 اگر بن جائیں تو بڑی بات ہوگی۔ آج اسلام کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کہ میرا مطلب یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کہیں کہ بھائی میں عمل کر رہا ہوں اور ایک اور عمل والا آ گیا، کیا کہنے، بہت اچھی بات ہے۔ جی کوئی اور کسی کا کوشچن ہے؟ جی چلے میں ایک اور کوشچن کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، انٹینشن ہے، پھر اس کے بعد ایفرٹ اور رزلٹ ہیں، تو کیا یہ عبادات کے سے ہٹ کر یہ اختیاری چیزیں ہیں یا یہ لازمی چیزیں؟ مطلب کر لے تو کر لے، دین کے لیے کوئی ایفرٹ کر لے تو کر لے، رزلٹ آ جائیں تو آ جائیں، یا یہ مینڈیٹری ہے؟ مطلب اسلام ان کی طرف ان کی ترغیب دیتا ہے یا یہ تقاضا کرتا ہے اس کا؟ مطلب اسلام میں چونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس پہ ہر چیز فرض کر دیں گے تو وہ فرض کرنا بھی اس کے لیے، آپ بچے کو فرض کیجئے صبح یہ کہہ دیں کہ بس صبح ناشتے میں صرف ایک چیز تمہیں ملے گی کھانے کی، مثلا چاہے وہ کتنی اچھی چیز ہو، کتنا ہی اس کو پسند ہو، لیکن کچھ دنوں بعد بیکار ہونے لگے گی اس کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسی لیے شریعت نے بڑا حکمت یہ رکھی ہے کہ کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اوپر چھوڑ دی ہیں، اور کچھ چیزوں کو مباح قرار دیا۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تینوں لمٹ جب ملتی ہیں تو اس میں آپ کے پاس کچھ چیزوں کو آپ یہ کہیں گے بھائی اٹ مسٹ بی مینڈیٹری، اور کچھ چیزوں کو آپ کہیں کہ اٹ از پریفرڈیبل، اٹ از گڈ اینڈ اٹ از انکریجڈ ٹو ڈو اٹ، یہ بہتر ہے کر لو، اور ایک میں ہے کہ یہ اٹ از یور آپشن۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری لسٹ میں اس میں گنجائش بھی پیدا ہوگی، اور سیلف جو ایک ہوتا نا کہ ایک آدمی کو آپ سیلف مطلب اس کو اندر سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے طور پر ایک کام کو کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی یعنی جو تقسیم ہے اس طرح کے احکام کی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے اندر ہر چیز کو اگر آپ فرض کرا دے دیں تو وہ بنی اسرائیل کی طرح کہے گا بھائی ہم تو یہ من و سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے، اب سبزی کھلا دیں آپ ہمیں۔ تو یہ انسان کی مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا خیال رکھا ہے اور شریعت میں بھی ہے۔ تو کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جس کو لازماً کرنا ہوگا، کچھ چیزیں وہ ہوں گی جس کو آپ کریں گے تو اور اچھی بات ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ نہیں ہے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ کوئی کوشچن کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے کسی بھی موضوع پر۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے لاسٹ ٹائم جو دعا پہ جو درس دی تھی آپ نے، تو اس کے متعلق ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے کہا تھا کہ نفیل سجدے میں آپ اپنی زبان میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، نفیل سجدہ کر کر۔ اس کی دلیل نہیں ملتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا تھا یہ نہیں ڈاکٹر صاحب، جی لاسٹ آپ نے نفلی آپ نے کہا تھا ایک اضافی سجدہ کر لیں، نماز کو چھوڑ ہاں کر میں نے یہ کہا اس میں کر سکتے ہیں۔ الگ سے سجدہ کر لیں آپ، نفلی طور پر ایک سجدہ، یس اس میں آپ دعا مانگ لیں جو آپ کو مانگنا ہے۔ جی، مطلب نماز سے ہٹ کر بعد میں ویسے ہی اللہ کے آگے سر جھکا کر سجدہ کر کے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کہا تھا ڈاکٹر۔ بلکہ سجدے کی حالت میں آپ دعا مانگ لیں جی نفلی۔ اور کوئی دلیل نہیں ملتی ہے نا ڈاکٹر صاحب اس کی؟ مطلب یہ اگر کوئی بات ہے جو ابھی میں آپ سے کہی میں نے کہ یہ مباحات میں سے ہے یہ چیز، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کہیں کہ بھئی حرام ہے سجدے میں جا کے دعا مانگنا تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حکم ہے کہ کرنا چاہیے یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپشن کے طور پر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دعا کرنے میں اصل چیز تو ہے کیفیت، نہ تو فرض کیجیے آپ کی کیفیت ہو سکتا ہے کہ مثلا کھڑے ہو کے دعا مانگنے میں زیادہ محسوس ہو، مثلا بیٹھ کے مانگنے میں ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مسجد میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے
کہ ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ان کا سجدے میں مانگے. ہیں؟ جی نہیں تو اس طرح سے اگر یہ ہو تو یعنی کہ ان چیزوں میں سے نہیں جس کو میں یعنی یہ کہوں کہ بھائی یہ واجب فرائض